آج ہم بات کر رہے ہیں خدا کی وفاداری کی، ایک لازوال وفاداری۔ اس کے لیے جو متن ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے عہد وفا، خدا کی ابدی وفاداری، اور اس میں ایک خاص آیت ہے حزقیل 16:60۔ آیت کہتی ہے، تو بھی میں اپنے عہد کو جو تجھ سے تیری جوانی کے دنوں میں کیا تھا یاد رکھوں گا اور تجھ سے ابدی عہد باندھوں گا۔ تو آج ہم اسی وعدے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ماضی، حال، مستقبل، سب کے حوالے سے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ صرف آپ کہہ لیں ایک وعدہ نہیں ہے، یہ خدا کے اپنے کردار کا، اس کی ذات کا ایک بہت بنیادی پہلو ہے۔ صحیح، اس کی فطرت کا حصہ ہے یہ وفاداری۔ اچھا، تو چلے آیت کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ میں اپنے عہد کو یاد رکھوں گا۔ اب یہ یاد رکھنا، جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے بھئی انسان تو غلطیاں یاد رکھتا ہے، کیا خدا کا یاد رکھنا بھی ایسا ہے؟ نہیں، یہی تو خاص بات ہے۔ متن ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا یاد رکھنا ہماری طرح کا نہیں ہے، مطلب وہ ماضی کی ناکامیوں یا گناہوں کی کوئی لسٹ نہیں بنا رہا ہوتا۔ اچھا، بلکہ وہ یاد کرتا ہے اس شروع کی محبت کو، اس تعلق کو، ان وعدوں کو جو اس رشتے کی بنیاد بنے تھے۔ تو یہ الزام تراشی والی یاد نہیں ہے، صحیح، یہ تو اس کی اپنی محبت بھری کمٹمنٹ کی یاد دہانی ہے۔ یعنی خدا کی یادداشت جو ہے وہ ہماری غلطیوں کا حساب نہیں رکھ رہی، بالکل نہیں، بلکہ اس کی اپنی محبت اور عہد کو یاد کر رہی ہے۔ جی، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ واہ، یہ تو بالکل ہی نظریہ بدل دیتا ہے۔ یعنی ماضی کو یاد کرنے کا مقصد الزام نہیں، محبت کی بنیاد کو تازہ رکھنا ہے۔ بالکل، متن بھی یہی کہتا ہے نا کہ وہ الزام نہیں لگاتا، وہ تو اپنے سچے عہد پر فوکسڈ ہے۔ ٹھیک، تو پھر آیت کا دوسرا حصہ، اور تجھ سے ابدی عہد باندھوں گا۔ یہ ابدی عہد کیا چیز ہے اور اس کا تعلق ماضی کی یاد سے کیسے بنتا ہے؟ جی، یہ ابدی لفظ بڑا وزنی ہے۔ ہاں، واقعی یہ کسی ٹیمپرری چیز کی طرف تو اشارہ نہیں لگتا۔ اگر ہم اسے ذرا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ ابدی عہد مستقبل کی ایک ایسی پکی گارنٹی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور متن اشارہ کرتا ہے کہ یہ عہد جو ہے وہ ایک حتمی قربانی سے، یعنی اس کے بیٹے کے خون سے پکا کیا گیا ہے، مہر بند ہے۔ اچھا، تو یہ وہ قیمت ہے جو اس عہد کو ہمیشہ رہنے والا، اٹل بناتی ہے۔ یہ انسانی کمزوریوں سے بہت اوپر ہے۔ یہ تو خدا کی اپنی محبت اور وفاداری کی فطرت کا ایک مستقل اظہار ہے۔ اور یہیں پر وہ بات آتی ہے جو متن میں لکھی ہے، وہ وفادار ہے، وہ اپنی ذات سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ تو جیسے بنیاد ہی بتا دی گئی ہے، مطلب خدا کی وفاداری کوئی آپشن نہیں بلکہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ بالکل، یہ صرف کوئی تسلی کی بات نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی وفاداری کائنات کی سب سے زیادہ مستحکم حقیقت ہے، شاید کسی بھی انسانی وعدے سے زیادہ قابل اعتبار۔ صحیح، کیونکہ وہ اپنی فطرت، اپنی نیچر کے خلاف جا ہی نہیں سکتا۔ اس کی وفاداری اس کے ہونے کا لازمی حصہ ہے۔ یہ سمجھنا تو اعتماد کو ایک بالکل نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہماری کمزوریاں، ہماری ناکامیاں وہ خدا کی طرف سے عہد کو ختم نہیں کر سکتی۔ جی نہیں، یہ تو ایک ایسا لنگر ہے جو ہر طوفان میں قائم رہتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہی اس عہد کی خوبصورتی ہے، اس کی طاقت ہے۔ یہ انسان کی وفاداری پہ نہیں ٹکا ہوا، یہ خدا کی اپنی ذات پر قائم ہے۔ جی ہاں، تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں، خلاصہ کریں، خدا کی وفاداری اٹل ہے، مستقل ہے، ماضی کی محبت بھری یاد پر مبنی ہے جو الزام نہیں لگاتی، اور مستقبل کے ایک ابدی عہد میں ظاہر ہوتی ہے جو ایک حتمی قربانی سے پکا کیا گیا ہے، اور جس کی ضمانت خود خدا کی اپنی ذات ہے جو بدل نہیں سکتی۔ بالکل، متن میں یہ بھی تھا کہ روزانہ اس وعدے پر غور کرنا چاہیے۔ یہ صرف جاننے کی نہیں بلکہ جینے کی حقیقت ہے۔ جی بالکل، اور یہیں سے ایک آخری بڑا دلچسپ سوال ذہن میں آتا ہے سوچنے کے لیے۔ اگر ہم یہ مان لیں، سمجھ لیں کہ خدا کی یادداشت کامل ہے، اس کا عہد ابدی ہے، تو اپنی توجہ جو اکثر انسانی کمزور یادداشت اور ٹوٹے وعدوں پر رہتی ہے، وہاں سے ہٹا کر خدا کے اس اٹل عہد پر لے آئیں، تو یہ چیز ہماری روزمرہ زندگی میں کمٹمنٹ کو، معافی کو، تعلقات کو دیکھنے اور نبھانے کے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے۔
یہ واقعی گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے.